علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے عجائب الحیوان، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ غریبوں سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی غریبوں سے، یہاں تک کہ دروازے پر کوئی مہمان آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اس کے دامن کو بھر دیا کرتی تھی وہ خاتون۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن وہ کپڑے دھونے کے لیے ساحل سمندر پہ پہنچی، ساتھ میں اس نے کھانا بھی لے لیا اور ایک چھوٹا بچہ تھا اس کو اس نے گود میں لے لیا، اور ساتھ میں کھانا بھی لے لیا تھا کہ دیر ہو جائے گی تو کھانا میں وہیں پہ تناول فرما لوں گی۔ وہ چلی گئی اور ساحل سمندر پہ پہنچ کر کے کپڑوں کو دھونے میں مصروف ہو گئی۔ کتاب کے اندر لکھا ہے جب دوپہر کا وقت ہوا، ارجاء سائل، کہیں سے کوئی مانگنے والا آ گیا، کہیں سے کوئی سوال کرنے والا آ گیا، آ کر کے کہتا ہے بہن آبادی میں سے آ رہا ہوں، بڑے سارے لوگوں سے کھانا مانگا لیکن کسی نے کھانا نہیں دیا، سب نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا، اور میری بہن شدت بھوک کی وجہ سے میری حالت زیر و زبر ہو رہی ہے، آج تو مجھے دنیا کا کھانا کھلا دے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا رزق عطا فرمائے گا۔ بہت تیز کی بھوک لگی ہوئی ہے، اس خاتون نے سارا کھانا اس بابا کو دے دیا، کہا لو بابا آپ کھا لو، تو اس نے کہا بہن تم نے بھی تو کچھ نہیں کھایا ہے، تم بھی کھا لو، دوپہر کا وقت ہے۔ اس نے کہا بابا میرا تو گھر قریب میں ہے، میں جا کر کے اور بنا کر کے کھا لوں گی، آپ کھا لو۔ کتاب میں لکھا ہے وہ بابا کھانا کھاتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا اور دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ بابا تو چلا گیا، وہ فقیر آدمی تو چلا گیا، یہ عورت پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، یعنی کپڑے دھونے میں دوبارہ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ بچے کو دودھ پلا دوں، بچہ بھوکا ہو گیا ہوگا۔ جب بچے کو دودھ پلانے کے لیے بچے کی طرف دیکھا، بچہ تو وہاں پر تھا ہی نہیں۔ میاں ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے دل سے پوچھو اگر اس کا بچہ غائب ہو جائے، اس کا نور نظر نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو جائے تو ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ ماں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ ایک جھاڑی کے پاس اس کے بچے کو بھیڑیے نے اپنے منہ میں دبایا ہوا تھا۔ جب یہ منظر دیکھا، اپنے بچے کو موت کے منہ میں دیکھا تو بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کیا دیکھا بچہ جو بھیڑیے کے منہ میں تھا وہ اس خاتون کے سینے پر بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیرت زدہ ہو کر کے سب میں تکنے لگی، یا اللہ یہاں پر کون ہے جس نے میرے بچے کی مدد کری؟ یہاں پر کون ہے؟ یہاں تو چڑیا کا بچہ بھی نہیں دکھتا، کون ہے جس نے میرے بچے کی جان بچائی ہے؟ اتنا کہہ رہی تھی، سامنے نظر کی تو دو شخص جاتے ہوئے نظر آئے، وہ جا رہے تھے تو کہتی ہے کہ ہو نہ ہو انہی دونوں نے میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ آواز دیتی ہے، کہتی ہے جانے والوں سنو تو صحیح۔ وہ قریب آئے، کہا کیا تم نے ہی میرے بچے کو بچایا ہے؟ اور تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اتنا خوبصورت چہرہ ہے تمہارا، یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں او خاتون، ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں بلکہ ہم آسمان کی رہنے والی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا اے میرے فرشتوں جاؤ، فلاں مقام پر میری ایک نیک بندی پریشان ہے، تم جا کر کے اس کی حفاظت کر دو۔ اتنا کہا اور وہ یہ کہہ کر کے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ خاتون ان کو دیکھنے لگی، وہ کہکشاں میں غائب ہو گئے، دیکھنے بند ہو گئے، گویا کہ کوئی نغمہ سنجی کرنے والا نغمہ سنجی کر رہا تھا۔ آسمان سے آواز آ رہی تھی، وہ آواز کیا تھی اگر میں اس کو الفاظ کا پیران دے دوں تو گویا کہ کوئی کہہ رہا تھا قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔